منافقین کی جو منافقین کا تعارف جو کرایا وہ اس سے کرایا کہ منافقین وہ بارڈر پر چلا کرتے تھے، اس پر بارڈر پر منافقین کا حال قرآن نے بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کہ منافقین یہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ حالات کی درستگی کے لیے اور دنیا میں گزارا کرنے کے لیے درمیانی راستے اختیار کرو، حالانکہ اسلام میں درمیانی راستہ صرف اتباع سنت کا ہے۔ اسلام میں درمیانی راستہ اتباع سنت کا ہے۔ اسلام میں درمیانی راستہ اتباع سنت کا ہے۔ درمیانی راستہ جو ہے نا وہ اسلام میں اتباع سنت کا ہے، اور مسلمانوں نے ایک درمیانی راستہ بنایا ہے اس کو کہ حالات کے اعتبار سے چلو۔ اس اعتبار سے حالات کے اعتبار سے چلنا درمیانی راستہ نہیں ہے، بلکہ حالات کے اعتبار سے چلنا نفاق کا راستہ ہے، درمیانی راستہ نہیں ہے۔ درمیانی راستہ تو اتباع سنت کا ہے، درمیانی راستہ تو صرف اتباع سنت کا ہے۔ اور اس زمانے میں مسلمان جس کو درمیانی راستہ کہتا ہے نا کہ بھئی نہ تو تم پورے دیندار ہو جاؤ، نہ بالکل ہی غیر کا راستے اختیار کر لو، درمیان میں چلو۔ یہ درمیان کا راستہ جس کو اس زمانے میں مسلمان اعتدال کا راستہ سمجھتا ہے، یہ درمیان کا راستہ دور صحابہ میں نفاق کا راستہ تھا کہ وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے۔ جب دیکھتے حالات کفر کے خرابی اسلام کے اچھے ہیں تو وہ ہو جاتے تھے اسلام کی طرف، اور جب دیکھتے کہ نہیں حالات اسلام کے خرابے کفر کے اچھے ہیں تو وہ ہو جاتے تھے کفر کی طرف۔ وہ اس طرح اپنا رخ بدلتے رہتے تھے حالات کے اعتبار سے۔ حالات کے اعتبار سے چلنا نفاق کا مزاج ہے، حکم کے اعتبار سے چلنا ایمان والوں کا مزاج ہے۔ حالات کے اعتبار سے چلنا کفر کا نفاق کا مزاج ہے۔ منافقین حالات کے اعتبار سے چلتے تھے، حکم کے اعتبار سے نہیں۔ وہ یہ کہتے تھے اتنا دین اختیار کرو جتنے دین پر چلنے کی حالات اجازت دیں۔ سنو کیا کہتے تھے، اتنا دین اختیار کرو جتنے دین پر چلنے کی حالات اجازت دیں، اتنا دین اختیار کرو جتنے دین پر چلنے کی حالات اجازت دیں۔ اس لیے کہ اگر دین حالات کے تابع ہوگا تو مسلمان دین کو بدل ڈالے گا، مسلمان دین کو بدل ڈالے گا، مسلمان دین کو بدل ڈالے گا۔ اگر کیوں؟ اس لیے کہ حالات میں تغیر ہے، حالات تو بدلیں گے، اور حالات کی تبدیلی ان کے دین کو بدلتی رہے گی، یہ اپنے دین کو حالات کے تابع کر دیں گے، اپنے دین کو یہ حالات کے تابع کر دیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ نفاق کا مزاج ہے کہ انہوں نے کفر اسلام کے درمیان ایک راستہ بنایا ہے، یہ اسلام اور کفر کے بارڈر پر چلتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بارڈر پر چلنے والا کتنے خطرے میں ہوتا ہے۔ ذرا پیر پڑ جائے دوسرے ملک کی حدود میں تو قید کر لیے جاتے ہیں، بڑی ملکوں میں جیلیں کاٹتے ہیں لوگ۔ ٹہلے نکلے تھے، یہ آدمی رہا کہاں پھر رہے، اس ملک والوں نے پکڑ لیا، ہمارے ملک میں کیوں آئے؟ ہاں جی ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ حدود پار کر جاتے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو دو سوچنے کی بات ہے، دنیا والوں نے جو جغرافیہ اپنی طبیعت سے اپنی چاہت سے بنا لیا، اس میں اگر آج ہاتھ سے نکل جائے تو جیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حلال حرام کی حدود قائم کی ہیں اسے پار کر گئے تو اللہ کتنے ناراض ہوں گے؟ اللہ کتنے، جی ہاں، اللہ کی بھی جیل ہے۔
اللہ کی بھی جیل ہے کہ جو میری حد کو پار کرے گا میں اس کو اپنی جیل میں رکھوں گا. جی ہاں, جو ہماری حد کو پار کرے گا ہم اسے جیل میں رکھیں گے. آپ دیکھیں دنیا میں وہ کوئی عذر نہیں مانتے, وہ کہتے نہیں آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی, آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی کہ ہمارے ملک کی حد کہاں تک ہے, آپ حد کیوں پار کر گئے. تو میں نے ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں پریشانی ساری یہ ہے کہ مسلمان اپنے حالات کو حکام سے یا اپنے حالات کو اسباب سے جڑے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے تھے مسلمان اصل کائنات ہے, مسلمان اصل کائنات ہے, مسلمان اصل کائنات ہے. اس کی زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ فلاں نے یہ کر دیا, اس کی زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ فلاں نے یہ کر دیا, حالانکہ اصل کائنات مسلمان ہے. یہ ایسا ہے جیسے کوئی بادشاہ یوں کہے کہ میرے ملک میں فلاں کی اختیار چلتا ہے. بادشاہ کی زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ بادشاہ یہ کہے کہ میرے ملک میں فلاں کی اختیار چلتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بادشاہ ہو کر یہ کہیں کہ آپ کے ملک میں آپ کی اختیار نہیں چلتا, ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان اصل کائنات ہے, مسلمان اصل کائنات ہے, مسلمان اصل کائنات ہے. جو کائنات میں تغیر ہوگا وہ مسلمان کے عمل پر ہوگا, وہ مسلمان کے عمل پر ہوگا. کفار کے عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں ہوگا. تو پھر جب کفار کے عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں تو مسلمان اپنے حالات کو غیروں کی طرف کیسے منسوخ کر سکتا ہے؟ اپنے حالات کو غیروں کی طرف کیسے منسوخ کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا سب سے پہلے اپنا رخ صحیح کرو, سب سے پہلے اپنا رخ صحیح کرو, سب سے پہلے اپنا رخ صحیح کرو. ہر سمجھتے تھے رخ کا صحیح ہونا دل کے رخ کا صحیح ہونا ہے, رخ کا صحیح ہونا دل کے رخ کا صحیح ہونا ہے. رخ کا صحیح ہونا سب سے پہلے دل کے رخ کا درست ہونا ہے. توجیہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے توجیہ سکھلائی, اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے. رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف, رخ کو پھیرا ہے بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف. یہ توجیہ شفافے کے یہاں تو نماز کے اندر ہے, احناف کے نماز سے پہلے ہے, لیکن اس کا معمول بالکل بھی نہ رہا لوگوں میں, مسلمانوں میں, کہ نماز سے پہلے توجیہ پڑھ لیا کریں, نماز سے پہلے توجیہ پڑھ لیا کریں, کہ نماز سے پہلے قبلے کی طرف جب رخ کریں تو یہ کہہ لیا کریں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, کہ میں نے رخ پھیر لیا ہے ہر بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف. اس توجیہ کا لوگ اہتمام نہیں کرتے, اس توجیہ کا لوگ اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ توجیہ صرف نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنے کو نہیں کہتے, توجیہ صرف نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنے کو نہیں کہتے. یہ تو صرف نماز اسلام کا ایک حکم ہے جس میں آپ کو چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے, جس میں آپ کو چہرہ قبلے کی طرف, یہ تو صرف ایک حکم ہے, یہ تو صرف ایک حکم ہے کہ آپ کو چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے. ورنہ اصل بات یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں تمہارا رخ اللہ کے امر کی طرف ہو اور دل کا رخ اللہ کے احکام اور نبی کی سنتوں کی طرف ہو. یہ ہے اصل دل کے رخ کا صحیح ہونا, یہ ہے دل کے رخ کا صحیح ہونا. یہ نہیں کہ آپ نماز میں رخ قبلے کی طرف کر لیں تو آپ کا رخ صحیح ہو گیا, نہیں. نماز میں قبلے کی طرف کھڑا ہونا جسم کے رخ کا صحیح ہونا ہے, اور زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کا حکم پر چلنا یہ دل کے رخ کا صحیح ہونا ہے.
نماز میں قبلے کی طرف رخ کر لینا، جسم کا رخ کا صحیح ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توجیہ سکھلائی، وہ یہ کہ اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیرو۔ سنو تو صحیح، ہم تو اچھے حالات میں عمل کر کے سوچتے ہیں کہ رخ صحیح ہو گیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے رخ کے صحیح ہونے کا جو امتحان لیا وہ ایسے وقت میں لیا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ میں ڈالا جا رہا۔ ہم یہاں رخ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہاں رخ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہاں رخ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب سارے نقشوں کی تردید کی آخر میں نمرود نے آگ میں ڈالنے طے کر لیا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب آگ میں ڈالے جا رہے ہوں اس وقت کی کیفیت دل کی کیا ہے، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے۔ ہم نے جبرائیل کو بھیج کر یہ دیکھا تھا، ہم نے جبرائیل کو بھیج کر یہ دیکھنا چاہا تھا کہ ابراہیم جبرائیل سے مدد لیتے ہیں یا ہم سے مدد لیتے ہیں۔ اس لیے جبرائیل